الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإثم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الممتنہ کا جو آیت نمبر 10 ہے، اس 10 نمبر آیت کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو، نہ وہ حلال ہیں کفار کے لیے اور نہ وہ کفار حلال ہیں مومنات کے لیے، اور دے دو کفار کو جو مہر انہوں نے خرچ کیے، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور اسی طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو تم نے ان پر جو خرچ کیا ہے، اور کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں جو علم سے مراد ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، بس اگر تمہیں ان کے متعلق معلوم ہو جائے، تو اس علم سے مراد غلبہ ظن ہے، غلبہ ظن ہے اور حصول اطمینان قلب ہے، کیونکہ ہمارے لیے اس کے دل کی حالت پر یقینی آگاہی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ وہ رسولوں کو حاصل ہوتی ہے، جو بذریعہ وحی یعنی غیب کا علم ہے نا، یہ تو بذریعہ غیب انبیاء کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ذاتی علم غیب ہے نا، وہ تو جانتے ہی جانتا ہے، جیسا کہ آیات میں 12 دفعہ آتا ہے۔ تو اب ایسی عورتوں کو بذریعہ ظن گمان یقین کر لینا ہے، قلبی اطمینان حاصل کر لینا ہے، اس سے مراد یہ ہوگا۔ گمان، ظن، گمان، تخمینہ، اندازہ، گفتگو، جو پچھلے کلپ میں نے فرمائی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، قسم والا طریقہ۔ اب اس آیت میں جو کفار کو یہ مسلمان عورتیں واپس نہ کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی جو کافر مرد ہیں ان ایماندار عورتوں کے لیے حلال ہیں، یعنی ان کا نکاح نہیں رہ سکتا، اگر ہوا ہوا ہے تو وہ منقطع ہو گیا ہے اور نیا کرنے سے منع ہو گیا ہے، کیونکہ اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان عورتیں کفار سے نکاح کرتی تھیں، جائز تھا، اور جو کافر مرد تھے مسلمان عورتوں سے نکاح کرتے تھے، ان میں آپس میں باہمی ازدواج کا رشتہ درست تھا، جائز تھا، اس آیت کے یا حکم آنے سے پہلے۔ مسلمان عورتوں کے کفار کے ساتھ جو تھے یہ نکاح ہوتے تھے، اور اسی طرح مسلمان مرد کافر عورتوں سے شادی رچاتے تھے، کرتے تھے۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اس معاشرہ میں، جو یعنی اس سے مراد اس مکہ کے اس ماحول میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین ابھی آ رہا تھا نا، تو اس طرح کے مسائل کریٹ ہوتے تھے کہ اب کیا کیا جائے، کافر جو ہے وہ مرد ہے اور مسلمان عورت ہے، اور مسلمان مرد اور کافرہ عورت ہے، لیکن اس آیت نے باہمی ازدواج کا رشتہ اور دروازہ ٹوٹلی بند کر دیا۔ کوئی مسلمان مرد
اہل کتاب کے علاوہ، اہل کتاب کافرہ عورت کے علاوہ کسی اور مشرک سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اہل کتاب مشرکہ جو عورت تھی اس سے درست۔ آج بھی دیکھ لیں عرب کے لوگ، ان کے گھروں میں یہودن عورتیں ہیں، عیسائی عورتیں ہیں، یہ اسی شرک کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے دوسرا رخ یہ کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، کوئی مسلمان عورت کافر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورت مسلمانوں کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو اب وہ کافر عورت ہے تو خواہ وہ اہل کتاب سے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اہل کتاب کی عورت تو آ گئی مسلمانوں کے نکاح میں آ سکتی، لیکن اگر مسلمان عورت ہے، ادھر مرد جو ہے اہل کتاب ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، مسلمان عورت اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی، تا قیامت تک حکم ہے۔ مسلمان عورت اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کسی مرد کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا فیصلہ ہے، اور سورہ بینہ میں جب ہم پڑھیں گے اس میں بھی یہ بات انشاءاللہ آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں ایک نیا حکم اس آیت کے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ جائیں تو حکومت اسلامیہ پر، ملت اسلامیہ پر فرض ہے کہ ان کے شوہروں نے جو مہر انہیں دیا تھا وہ بیت المال سے انہیں واپس کر دیا جائے، یعنی ان کے شوہروں کو جو کافر ہیں، یہ مسلمان جو ہو کر آئی ہیں، اور پھر اگر وہ عورتیں کسی مسلمان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں کہ میں ان کے ساتھ، چونکہ رشتہ داریاں جو تھیں آپس میں جانتے بھی لوگ تھے، جی میں فلاں مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اسے اس کی اجازت ہے۔ اب نئے خاوند پہ یہ ڈیوٹی ہے اس کی کہ وہ جو مہر جو تھا وہ اس کو ادا کرے عورت کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس وقت وہ عورت دارالاسلام میں ہجرت کر کے آتی ہے، پہنچے گی، اس کا سابقہ نکاح کل عدم قرار دیا جائے گا، اور اسی وقت وہ جس مسلمان سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ احکام القرآن از جساس جلد 3 پیج 438۔ لیکن وہ فرماتے ہیں مقاربت کے لیے استبراء ضروری ہے، یعنی یہ یقین کر لیا جائے کہ اس کے شکم میں بچہ کافر کا نہیں ہے، اس کا رحم پہلے خاوند سے خالی ہے۔ اس کے لیے ایک حیض کا آ جانا کافی ہے کہ جب حیض آ گیا تو مراد یہ ہے کہ اس کے بچہ نہیں ہونے والا۔ اگر وہ عورت حاملہ ہو تب بھی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ مقاربت نہیں ہو سکتی، وہ تب کر سکتا ہے جب وہ بچہ پیدا کر لے۔ اب وہ بچہ کا نسب جو کافر کے ساتھ منسوب ہوگا، اب وہ ایمان لائے گا، پھر جیسے بھی ایک صورتحال آگے چلتی ہے زندگی میں۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک اس عورت کو بھی شرعی عدت گزارنی پڑے گی، جیسے عام مسلمان عورت گزارتی ہے، یعنی اگر حاملہ ہے تو اگر حاملہ ہے تو بچہ جننے تک اس کی عدت ہے، چاہے وہ اگلے دن پیدا ہو جائے بچہ تو اس کا عدت ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو 3 حیض، وہ 4 مہینے 10 دن والا جو ہے وہ 3 حیض تک ویٹ کرنا پڑے گا، یا پھر وضع حمل تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ کسی سے بھی نکاح پڑھا سکتی ہے جو کافر عورت مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آئی ہے۔ یہ تا قیامت تک قوانین ہے۔ پھر جو آیت کا حصہ ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِئْسَمِ الْكَوَافِرِ، یہاں سے مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ آج سے پہلے جو کافر عورتیں تمہارے نکاح میں تھیں ان کو مت روکو۔ جو کافر عورتیں تمہارے نکاح میں آج سے پہلے تھی، جب نکاح جائز تھا تو اب ان کو مت تم روکو، بلکہ ان کو آزاد کر دو، جہاں وہ چاہیں جائیں۔ اگر ایمان لے آئیں تو ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لاتی تو ان کو آزاد کر دو۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد جن مسلمانوں کے گھر میں کافرہ عورتیں نکاح میں تھیں ان کو طلاق دے دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی 2 کافرہ بیویاں تھیں، امیر المومنین نے ان دونوں کو طلاق دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لفظ جو ہے نا اس میں بِئْسَمِ الْکَوَافِرِ، تو اسم جو ہے عین صاد میم یہ جمع ہے اسمت کی، اس سے مراد نکاح ہے۔ کوافر جمع ہے کافرہ کی، یعنی کافرہ عورتوں کے ساتھ جو تمہارے نکاح میں ہیں ان کو پکڑے نہ رکھو، بلکہ ان عورتوں کو آزاد کر دو۔ وہ اس قابل نہیں کہ تمہاری بیویاں بن کے رہ سکیں، مشرک عورتیں، اہل کتاب نہیں، مشرک۔ پہلے فرمایا کہ جو عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی جائیں
ان کے کافر خاندوں کو مہر ادا کر دو، بیت المال سے جو بات کی ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویاں جو دارالکفر میں رہ گئی ہیں، تم نے انہیں جو مہر دیا تھا اس کا مطالبہ تم ان سے کافروں سے کر سکتے ہو، بھی میری بیوی تمہارے پاس رہ گئی، ایمان نہیں لائی، کافر ہے، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم مہر مجھے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، وہ حال اور مستقبل پر نظر رکھتا ہے، اس کا ہر فرمان حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کا کوئی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وقت تھوڑا سا میں اور لے لیتا ہوں، ایک اگلی اور آیت پڑھ کے تو میں اس کا بھی کرتا ہوں تاکہ کل پھر آخری آیت انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھاگ جائے تم میں سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، پھر باری آئے تمہاری کہ کوئی کافرہ تمہارا قبضے میں آ جائے، تو جن کی بیویاں ان کے قبضہ سے نکل جائیں، جتنا انہوں نے خرچ کیا اتنا انہیں دے دو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت نمبر اب 11 سورہ ممتنہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی شخص اسلام لا کر ہجرت کر جائے اور اس کی بیوی کفر کی حالت میں وہیں رہ جائے، تو قاعدہ کے مطابق ان کفار کو چاہیے کہ وہ اس عورت کا مہر اس کے مسلمان خاوند کو واپس کر دیں، کیونکہ ان کے درمیان اب رشتہ ازدواج منقطع ہو گیا ہے۔ وہ کافرہ، حکم نازل ہو گیا نا، وہ کافرہ، یہ مسلمان ہے، اور وہ بت پرست کافرہ ہے، تو اس لیے ان کا اب نکاح نہیں رہ سکتا۔ تو کافر مرد جو ہے، اس کا خاوند جو ہے، اس عورت کو جو ہے، مرد کو جو ہے، جو اس کو کر دے۔ قاعدہ یہ ہوا کہ یعنی ان کفار کو چاہیے کہ اس عورت کا مہر جو ہے اس کے مسلمان خاوند کو واپس کر دیں، کیونکہ اب ان کے درمیان رشتہ ازدواج منقطع ہو گیا ہے، وہ کافرہ ہے اور یہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر کفار ایسا نہ کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس مسلمان خاوند کو اس کی مہر کی رقم ادا کر دیں، اس کے بعد بقیہ مال غنیمت حسب قانون تقسیم کر لیں۔ بعض علماء کے نزدیک جو مال فی ہے، جو ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، اس سے بھی، اس مد سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ تو مسلمان ہو کر آنے والی مہاجر عورتوں کا مہر جو مسلمانوں کی ذمہ ہے اسے کفار کی طرف نہ لٹایا جائے، بلکہ اس طرح جو رقم ہو اس سے ایسے لوگوں کو ان کی بیویوں کا مہر ادا کر دیا جائے جو دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئی ہیں، عدل بدل کر لے، یعنی تم بھی اگر وہ نہیں دیتے تم بھی نہ دو، ان کا مہر ادھر دے دو، وہ بات ایک ہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔